الرحیم والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو عطا کی گئی کتاب، یفرحون خوش تھی بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور بعض فرقے ان میں سے انکاری تھے بعض حصوں کے۔ قل آپ فرما دیجئے، انما امرت، مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ الیہ ادعو، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اور اسی طرح نازل کی حکم کتاب عربیہ، عربی زبان میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کی خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم، علم کے آ جانے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی، نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی، ولا واق، اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ ما قبل سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کفار، ایک تو ان کے اندر یہ بات تھی کہ مختلف فرمائشیں لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے اور کہتے کہ بھئی یہ بات پوری فرما دیں، یہ ہماری فرمائش ہے، اس کو پورا فرما دیں۔ اور یہ فرمائشیں اس لیے نہیں تھی کہ وہ کام پورا ہو جائے تو ایمان لے آئے، بلکہ ضد اور عناد کی وجہ سے۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان کو ضد تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان میں سے کیوں نبی بن کر نہیں آئے۔ اور دوسری بات، پھر انہوں نے اللہ کے مقابلے میں دیگر معبودان باطلہ کو عبادت کے لیے مختص کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین اس کی بھی تردید فرمائی۔ یہاں سے فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی، یفرحون، وہ خوش تھے، جن کو کتابیں ملی وہ خوش تھے، بما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ کتاب کے اندر رہنمائی تھی، دستور تھا زندگی کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری چیزیں سامنے رکھ دی، اور کئی سارے اہل کتاب ان کے سامنے بات رکھی گئی تو انہوں نے قبول کیا، وہ خوش تھے۔ سارے اہل کتاب وہ کافر نہیں، بہت سارے نصارہ، عیسائی، نجران کے 40 عیسائی نصارہ، انہوں نے ایمان قبول کیا، یمن کے 8 عیسائیوں نے قبول کیا، اسی طرح دیگر مقامات پر بعضوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 یہودیوں کے بڑے عالم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ 10 کے 10 ایمان لے آئیں تو مدینہ میں کوئی بھی یہودی کافر نہ رہے۔ لیکن ان میں سے عبداللہ ابن سلام وہ ایمان لے کر آئے، اور کچھ شرفاء وہ بھی لے کر آئے۔ تو قرآن کریم کے احکامات اور قرآن کریم کے نزول پر وہ خوش تھے، انہیں احکام ملے۔ لیکن وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، بعض ایسے تھے کہ جو انکاری تھے، اور بعض حصوں کے، بعض قرآن کریم کے حصے کو مانتے تھے اور بعض نہیں۔ جو حصہ، جو حکم قرآن کریم کا ان کے مزاج کے موافق تھا اسے تو وہ تسلیم کر لیتے،
اور جو حصہ اس کے مخالف تھا، ان کی زندگی کے موافق نہیں تھا، ان کے مزاج کے موافق نہیں تھا، اس کا وہ انکار کر لیتے۔ جیسے فی زمانہ آج ہماری کمزوری مسلمانان عالم کئی سارے قرآن کریم کے احکام جو اگر ہمارے مزاج کے موافق نہیں تو انہیں دور کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں کئی سارے احکامات ایسے جن پر زور دیا جاتا ہے کہ یہ احکام دور کیے جائیں، مدارس کے مضامین میں سے ان کو نکالا جائے، اسکولوں کے مضامین میں سے ان کو نکالا جائے، کیونکہ وہ ہمارے ان حکمرانوں کے یہود و نصارہ کے مزاج کے موافق نہیں۔ تو اس وقت بھی وہ انکاری تھے کہ بھئی یہ احکام جو اللہ کا نبی، جو مسلمانوں کا نبی محمد الرسول اللہ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، ہمارے مزاج کے موافق نہیں۔ اور دشمنان اسلام کی یہی کوشش رہی، بلکہ عنان حکومت کے متعلق آتا ہے کہ جب یہاں پر انگریز آیا اور عنان کی حکومت کو ختم کیا تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ تمہیں شریعت چاہیے ہے یا تمہیں اپنا رسم و رواج چاہیے ہے؟ تو کئی سارے اضلاع میں رسم و رواج کی بات کی گئی۔ آج بھی قرآن کریم کو پیچھے رکھا جاتا ہے، رسم رواج اور جو ماحول میں چل رہا ہے، جو خاندان میں ایک بات چلی آ رہی ہے، اس کو فوقیت دی جاتی ہے، اگرچہ وہ بات قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، حضرت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اس کی پرواہ نہیں۔ اپنی عزت اپنی ناک بچانی ہے۔ اور ہمارا ماحول ہمیں کیا سبق درس دے رہا ہے، ہماری سوسائٹی آج کل کس انداز سے گزر رہی ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اور اس چیز سے منع کیا گیا کہ قرآن کریم اس کی اتباع کی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، کل آپ فرما دیجئے، انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے تو حکم دیا گیا کہ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، اللہ ہی کی عبادت کروں، ولا اشرک بھی، اور شریک نہ کروں اس کے ساتھ کسی کو۔ پیغمبر علیہ السلام، چونکہ کفار اللہ کے مقابلے میں انہوں نے معبودان باطلہ کو گڑھ لیا، کسی کام کے لیے کوئی خدا بنا لیا، کسی کام کے لیے کسی بت کے پاس جاتے تھے، اولاد کے لیے کسی بت کے پاس، کام کاج کے لیے کسی بت کے پاس، یہ ایک مزاج بنا لیا۔ تو فرمایا، اے پیغمبر آپ اعلان کیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور میں شریک نہیں ٹھہراتا اس کے ساتھ کسی کو بھی۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے نازل کیا حکم کتاب کو عربیہ، عربی زبان کے اندر۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ رب العالمین نے جس رسول کو جس قوم میں بھیجا تو وہ رسول اس قوم کی زبان کو جانتا تھا، اور زبان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ انجیل کو نازل کیا سریانی زبان کے اندر، توریت کو نازل کیا عبرانی زبان کے اندر، اور یہاں پر عرب کے اندر چونکہ عربی زبان کا ایک زور تھا، اور یہ نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے قریب قریب عربی زبان آ گئی، عربی زبان کو بھی ایک عرصہ گزر گیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ 1600-1700 سال کا زمانہ اس عربی زبان کا گزرا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو عربی کا بول بالا تھا، ہر طرف عربی عربی عربی، جیسے آج ہر ایک کو دھن سوار ہے سر پر، انگریزی کی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ انگریزی آنی چاہیے، انگریزی آنی چاہیے، انگریزی آنی چاہیے۔ اور آج تو مسلمانوں نے اتنی انگریزی سیکھ لی کہ انگریزوں کو بھی انگریزی مسلمان پڑھا رہے ہیں، لیکن افسوس کہ باپ کا جنازہ سامنے ہے تو اپنے باپ کا جنازہ انہیں پڑھنا نہیں آ رہا۔ انگریزی میں تو وہ مہارت حاصل کر گئے، لیکن قرآن اور حدیث سے ہم اتنا دور ہو گئے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ خواہشات کی اتباع کریں، بعد ما جاءک من العلم، علم کو حاصل کر لینے کے بعد آپ پھر اپنی خواہشات کی اتباع کریں تو یہ نامناسب ہے۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، نہ تو اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی ہوگا آپ کا اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔ یہاں پر حکم بظاہر تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن خطاب کل مومنین کے لیے ہے، اور مومنین کو بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر جس قسم کے بھی حالات آئیں، آپ نے استقامت کے ساتھ اپنے دین پر ڈٹا رہنا ہے، خواہشات کی اتباع نہیں کرنی، چند ہوا کی جھونکوں کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرف نہیں پلٹنا، بلکہ اپنے دین پر آپ نے جم کر رہنا ہے۔ اور دنیا کی کوشش ہے، لگی ہوئی ہے، ہر ایک اپنے اپنے میدان میں، اور یہ اب سے نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں سے دین کو نکال دیا جائے۔ تو فرمایا اتباع آپ نے خواہشات کی نہیں کرنی، نفس کی بات کو لے کر آگے نہیں چلنا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے خواہشات کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، نفس کی بات کو نہیں مانا، اللہ سے ڈر گیا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت رکھا ہوا ہے۔ اور جو خواہشات کی اتباع کر رہا ہے، اپنی نفس کی بات مان رہا ہے، جی میں جو آئے وہ کر رہا ہے، تو فرمایا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، نہ تو اس کے لیے کوئی حمایتی ہوگا اللہ کے علاوہ، اور نہ کوئی اللہ سے کوئی بچانے والا ہوگا۔ اللہ جب پھر پکڑ پر آ گیا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں